کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان قدم اپنی مرضی سے رکھتا ہے، پھر واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ یہ دل دہلا دینے والا سچا واقعہ سن 2015 میں پیش آیا تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ میرے گاؤں کا وہ قبرستان بہت پرانا تھا اور وہاں رات کے وقت کوئی اکیلا جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک رات میرے بھائی کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ گھر پر کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے مجھے اکیلے ہی پیدل چل کر حکیم صاحب کے گھر جانا پڑا، جس کا راستہ اسی پرانے قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا اور تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ میں جیسے ہی قبرستان کی دیوار کے قریب پہنچی، مجھے وہاں سے کسی کے ہونے کا شدید احساس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندھیرے میں کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے جب گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں تیز قدموں سے آگے بڑھی ایک پرانی قبر کے پاس، مجھے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی، جس نے سر سے لے کر پاؤں تک سفید کفن پہن رکھا تھا۔ وہ عورت قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھود رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور بھاگنے لگی، لیکن اچانک اس عورت نے مٹی کھودنا بند کر دی اور میری طرف دیکھا۔ جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ اس بوڑھی عورت کا چہرہ بالکل میری دادی جیسا تھا، جن کا 20 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میں جیسے تیسے وہاں سے روتی ہوئی بھاگی۔ میں جتنا تیز بھاگ رہی تھی، مجھے اپنے پیچھے کسی کے ہنسنے اور گھسٹ کے چلنے کی آواز اتنی تیز ہی آتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دادی کا سایہ ہوا کی رفتار سے میرے پیچھے آ رہا ہے۔ خوف کے مارے میری سانس پھول چکی تھی۔ میں نے جیسے ہی قبرستان کے آخری گیٹ کی طرف دیکھا تو وہ سفید کفن والی عورت ہنستی ہوئی بالکل میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید اور اندھی تھی۔ میری کانپتی ہوئی آواز سے جیسے ہی اللہ اکبر نکلا، ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ وہ سایہ ہوا میں غائب ہو گیا اور قبرستان کے سارے کتے ایک ساتھ رونا شروع ہو گئے۔ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی اور بھاگ کر حکیم صاحب کے گھر پہنچی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل خوف کا سفر کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچی آپ بیتی ہے تو ہمیں Gmail پہ ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔